ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دن بھر کی 10 بڑی خبریں۔ آئیے ملک کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی کی کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا میں عوام کی عدالت منعقد کی گئی، جس میں عدالتوں کو اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالنے پر زور دیا گیا۔ اس تقریب میں سابق ججز اور معروف وکلاء نے شرکت کی۔ عدالت عظمیٰ کے معروف وکیل اور راجیہ سبھا رکن کپل سبل نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ یا تنظیم تبھی کامیاب ہوتی ہے جب وہ اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے سماج میں تبدیلی لانے کا کام کرے۔ منی پور حکومت نے فرضی خبروں اور افواہوں کو روکنے کے لیے اتوار سے 5 دنوں کے لیے موبائل انٹرنیٹ سروس پر پابندی لگا دی ہے۔ اسپیشل سیکریٹری داخلہ ایچ گیان پرکاش نے ہفتہ کو جاری ایک حکم نامے میں کہا کہ منی پور کے ڈی آئی جی نے انہیں ریاست میں تشدد کے بارے میں مطلع کیا تھا اور کہا کہ اگر حالت کو قابو نہیں کیا گیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے دارالحکومت دہلی کے بٹلہ ہاؤس سے ISIS کا آن لائن پروپیگنڈا چلانے کے الزام میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے ملزم کا نام محسن احمد ہے، جو بہار کا رہنے والا ہے۔ اس نے حال ہی میں بٹلہ ہاؤس کے علاقے میں مکان لیا تھا۔ قومی دارالحکومت میں نافذ نئی ایکسائز پالیسی میں باضابطگی اور بدعنوانی کی شکایت کا نوٹس دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر وینے کمار سکسینہ نے ایکسائز کمشنر آر.او. گوپی کرشنا، اس وقت کے ایکسائز کمشنر دانش آنند کمار تیواری سمیت 11 اہلکاروں کو ایکسائز پالیسی میں بدعنوانی کے الزام میں معطل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی ایکسائز پالیسی پر عمل درآمد میں کوتاہی پر کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ایک مسلم نوجوان نے ہندو خاندان پر زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر زبردستی ترشول کا ٹیٹو بھی بنایا گیا، اسے زبردستی مندر بھی لے جایا گیا۔ مسلم نوجوان کے والد نے تھانہ گنگو میں اس سلسلے میں ایک شکایت درج کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم عمران خان 9 پارلیمانی نشستوں پر ایکشن میں اتریں گے۔ اس فیصلے سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ نشستیں پاکستان کے قومی پارلیمان کے اسپیکر کی جانب سے PTI کے کچھ اراکین اسمبلی کے استعفیٰ منظور کیے جانے کے بعد خالی ہو گئی ہیں۔ کروشیا میں پولینڈ کے زائرین کو لے جانے والی بس کھائی میں گرنے سے ہفتے کے روز 12 افراد ہلاک، جبکہ دیگر 32 مسافرین زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 19 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ BBC رپورٹ کے مطابق اس دورے میں 3 پادری اور کچھ راہبائیں بھی شامل تھیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری تیسری روز بھی جاری رہی، جس کے نتیجے میں 6 بچے سمیت 30 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق فلسطین کے شہر غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ فضائی حملے جاری ہیں۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 میچ کی سیریز کا چوتھا میچ 6 اگست کو فلوریڈا میں کھیلا گیا۔ بھارت نے یہ میچ 59 رن سے جیت کر سیریز پر قبضہ کر لیا۔ بھارت نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-1 کی برتری حاصل کر لی۔ ٹاس ہار کر بھارتی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر 191 رنز بنائے تھے۔ بھارت نے تیسرے پوزیشن کے مقابلے میں نیوزی لینڈ کو 1-1 شوٹ آؤٹ میں 2-1 سے شکست دے کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کی طرف سے واحد گول سلیما ٹیٹے 29ویں منٹ پر کیا، جبکہ کیویز کے لیے اولیویا نے 59ویں منٹ پر گول کیا۔ شوٹ آؤٹ میں بھارت کی جانب سے سونیکا اور نونیت نے گول کیے۔ ناظرین، خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔